اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم تمام بات کر رہے تھے نبی کی بیویوں کے بارے میں، جس میں آج ہم لوگ جانیں گے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان سے پہلے کی ازواج مطہرات کا ذکر میں پہلے کی ویڈیوز میں کر چکی ہوں، جنہوں نے نہیں دیکھا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا نام یعنی کہ حضرت ام سلمہ کا نام ہند اور کنیت ام سلمہ ہے، لیکن یہ اپنی کنیت ہی کے ساتھ زیادہ مشہور ہیں۔ ان کے والد کا نام حذیفہ یا سہیل اور ان کی والدہ عاتکہ بنت عامر ہے۔ یہ پہلے ابو سلمہ عبداللہ بن اسد سے بیاہی گئی تھی، اور یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو کر پہلے حبشہ ہجرت کر کے پھر حبشہ سے مکہ مکرمہ چلے آئے اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ ابو سلمہ نے اونٹ پر ایک چیز ہوتی ہے وہ باندھی اور بی بی ام سلمہ کو اونٹ پر سوار یعنی کہ اس اونٹ پر بٹھایا، اور وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو گود میں لے کر اونٹ پر بیٹھ گئی تو ایک دم حضرت ام سلمہ کے مائکے والے بنو معیزہ دوڑ پڑے، اور ان لوگوں نے یہ کہہ کر کہ ہمارے خاندان کی لڑکی مدینہ نہیں جا سکتی، حضرت ام سلمہ کو اونٹ سے اتار لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو سلمہ کے خاندان والوں کو بھی غصہ آ گیا یعنی کہ طیش آ گیا، اور ان لوگوں نے بھی حضرت ام سلمہ کی گود سے بچے کو چھین لیا اور یہ کہا کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا ہے، اس لیے ہم اس بچے کو ہرگز تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ اس طرح بیوی اور بچے دونوں حضرت ابو سلمہ سے جدا ہو گئے، مگر حضرت ابو سلمہ نے ہجرت کا ارادہ ترک نہیں کیا، یعنی کہ ہجرت کا ارادہ نہیں چھوڑا، بلکہ بیوی اور بچے دونوں کو خدا کے سپرد کر کے تنہا مدینہ منورہ چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ شوہر اور بچے کی جدائی پر دن رات روتی تھی۔ ان کا یہ حال دیکھ کر ان کے ایک چچا زاد بھائی کو رحم آ گیا، اور انہوں نے بنو معیزہ یعنی کہ ان کے مائکے والوں کو سمجھایا کہ آخر کار اس غریب عورت کو تم لوگوں نے اس کے شوہر اور بچے سے کیوں جدا رکھا ہے؟ کیا تم لوگ یہ دیکھ نہیں رہے کہ وہ ایک پتھر کی چٹائی پر ایک ہفتے سے اکیلی بیٹھی ہوئی بچے اور شوہر کی جدائی میں روتی ہے؟ آخر بنو معیزہ کے لوگ اس پر رضامند ہو گئے کہ ام سلمہ اپنے بچے کو لے کر اپنے شوہر کے پاس مدینہ چلی جائیں۔ پھر حضرت ابو سلمہ کے خاندان والوں نے بھی بچے کو حضرت ام سلمہ کے سپرد کر دیا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بچے کو گود میں لے کر ہجرت کے ارادے سے اونٹ پر سوار ہو گئیں، مگر جب مقام تنعیم میں پہنچی تو عثمان بن طلحہ راستے میں ملا، جو کہ مکہ کا مانا ہوا ایک نہایت ہی شریف انسان تھا۔ اس نے پوچھا کہ ام سلمہ کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے؟ حضرت ام سلمہ نے بھری ہوئی آواز میں جواب دیا، نہیں، میرے ساتھ میرے رب اور میرے بچے کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ سن کر عثمان بن طلحہ کو شریفانہ جو ان کا جذبہ تھا وہ آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ میرے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ تمہاری جیسی ایک شریف زادی اور ایک شریف انسان کی بیوی کو تنہا چھوڑ دوں۔ یہ کہہ کر اس نے اونٹ کی مہار اپنے ہاتھ میں لی اور پیدل چلنے لگا۔ حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ واللہ میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف عرب کوئی شخص دیکھا ہی نہیں پایا، یعنی کہ عرب کے جو لوگ ہوتے ہیں تو میں نے ان سے زیادہ شریف کوئی نہیں دیکھا۔ جب ہم کوئی منزل پر اترتے اور اپنی سواری کو روکتے تو وہ الگ
دور جا کر کسی دوسرے درخت کے نیچے جو ہے سو رہا ہوتا اور میں اپنے اونٹ پر سوار رہتی، پھر چلنے کے وقت وہ اونٹ کی مہار ہاتھ میں لے کر پیدل چلنے لگتا۔ اسی طرح اس نے مجھے قباء تک پہنچا دیا اور یہ کہہ کر واپس مکہ چلا گیا کہ اب تم چلی جاؤ، تمہارا شوہر اسی گاؤں میں، یعنی کہ تمہارا شوہر اسی گاؤں میں ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ بخیریت مدینہ پہنچ گئیں۔ پھر دونوں میاں بیوی مدینہ میں رہنے لگے۔ چند بچے بھی ہو گئے، یعنی کہ چند ان کے جو ہے بچے بھی ہو گئے، مگر 4 ہجری میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بے بس ہو گئی اور بڑی تکلیف ان کو پڑی۔ بہت تکلیف میں وہ وقت ان کا گزرا۔ چند چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا دشوار ہو گیا۔ ان کا یہ حال جو ہے دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا اور بچوں کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ اسی طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئی اور تمام امت کی ماں بن گئی۔ حضرت بی بی ام سلمہ عقل، فہم، علم، عمل، دینیات ہو گئی اور شجاعت کے کمال کا ایک بے مثال نمونہ تھی، اور فقہ اور حدیث کی معلومات کا یہ عالم تھا کہ 300 کے آس پاس کچھ جو ہے انہوں نے حدیثیں زبانی یاد تھی۔ مدینہ منورہ میں 84 برس کی عمر پا کر وفات پائی۔ ان کے وصال کے سال میں بڑا اختلاف ہے۔ بعض مورخین نے کہا کہ 53 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، بعض نے کہا 59 ہجری میں، بعض نے کہا 26 میں، تو ان لوگوں کا الگ الگ اختلاف ہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کو اسی یعنی کہ جنت البقیع قبرستان میں مدفن کیا گیا، جہاں پہ اور ازواج مطہرات بھی مدفن کیا ہوگا۔ اور مجھ سے پڑھنے میں یا کچھ کسی بھی چیز میں جو بھی غلطی ہوئی ہے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقے تو معاف فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔